وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ اگر تحریک انصاف کے چیئرمین کی گرفتاری مطلوب ہوتی تو نیب آرڈیننس جیسے قوانین بہت پہلے بنا دیے جاتے۔ ان کی گرفتاری کا فیصلہ عدالتی ضمانت سے مشروط ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا نیب میں معاملہ انکوائری سے انویسٹیگیشن میں تبدیل ہو چکا ہے۔ جیو نیوز کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انکوائری کے مرحلے میں گرفتاری کی اجازت اس لیے دی گئی کیونکہ نیب نے ہم سے کہا کہ ملزمان تعاون نہیں کر رہے۔ کوئی قانون کا سامنا نہ کرنے کا تہیہ کر لے تو قانون کو بے بس نہیں ہونا چاہیے۔ مزید کہا کہ نیب قانون میں گرفتاری سے پہلے اور بعد میں ضمانت نہیں تھی۔ لیا اراضی کرپشن اسکینڈل میں اینٹی کرپشن نے آج چیئرمین پی ٹی آئی کو طلب کر لیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی بہن عظمیٰ خان اور بہنوئی بھی طلب۔ ترجمان کے مطابق اراضی اسکینڈل میں چیئرمین پی ٹی آئی کے ملوث ہونے کے شواہد موجود ہیں۔ عدم پیروی یا غیر حاضری پر چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اینٹی کرپشن کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی کی بہن عظمیٰ خان اور ان کے شوہر احد مجید نے لیا میں 5182 کنال اراضی اونے پونے داموں خریدی۔ اس اراضی کا انتقال 2022 میں درج ہوا تھا۔ گزشتہ ماہ اس کا مقدمہ ڈی جی اینٹی کرپشن میں درج کیا گیا تھا۔ محکمہ اینٹی کرپشن اکاڑا نے بھی بشرا بی بی کو آج طلب کر لیا۔ پی ٹی آئی دور حکومت میں فوجی عدالتوں سے 29 افراد کو دی جانے والی سزائیں ختم کی جائیں۔ سپریم کورٹ میں درخواست دائر۔ درخواست کرنل ریٹائرڈ انعام الرحیم کی جانب سے آرٹیکل 184(3) کے تحت دائر کی گئی ہے۔ درخواست میں عدالت سے استدعا کی گئی ہے کہ عدالت قرار دے کہ سابق وزیر اعظم، سابق آرمی چیف اور خفیہ ایجنسی کے سابق سربراہ نے اختیارات سے تجاوز کیا، خلاف قانون شہریوں کو اغوا کیا۔ درخواست میں تینوں اشخاص کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ درخواست میں وفاق، سابق وزیر اعظم، سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ اور سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید سمیت جیک برانچ اور چاروں ہائی کورٹس کے رجسٹرار کو فریق بنایا گیا ہے۔ تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید جعلی ڈگری کیس میں نااہل۔ چیف کورٹ گلگت بلتستان نے فیصلہ سنا دیا۔ چیف کورٹ کے 3 ججز پر مشتمل بینچ نے متفقہ فیصلہ دیا۔ خالد خورشید کی ڈگری جعلی ہونے کی درخواست پیپلز پارٹی کے رکن جی بی اسمبلی غلام شہزاد آغا نے دائر کی تھی۔ وزیر اعلیٰ کی نااہلی پر رد عمل میں تحریک انصاف نے کہا ہے کہ اسے اسمبلی میں واضح اکثریت حاصل ہے۔ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے۔ فیصلے کے خلاف بھرپور قانونی حکمت عملی اختیار کی جائے گی۔ پارلیمانی پارٹی وزارت اعلیٰ کے لیے متفقہ امیدوار کی نامزدگی کا عمل بھی مکمل کرے۔ پی ٹی آئی کے سابق وزراء اور ایم پی ایز پر غیر قانونی بھرتیوں کا مقدمہ۔ کامران بنگش، تیمور جھگڑا، اشتیاق ارمل پر مقدمہ درج۔ سابق ڈپٹی اسپیکر محمود جان، سابق ایم پی ایس آصف خان، فضل الہی اور پیر محمد فدا بھی مقدمے میں شامل۔ ملزمان پر غیر قانونی بھرتیوں اور ترقیاتی کام میں خرد برد کا الزام۔ چیف جسٹس سویلین کے فوجی ٹرائل کے خلاف درخواستوں کی سماعت کے لیے تمام ججز پر مشتمل فل کورٹ تشکیل دیں۔ تحریری حکم نامے کے ساتھ جسٹس سردار طارق مسعود کا نوٹ جاری۔ جسٹس سردار طارق مسعود نے کہا کہ سویلین کے فوجی ٹرائل کے خلاف درخواست گزار وکیل کے ساتھ چیف جسٹس کو ملا۔ چیف جسٹس سے چیمبر میں ملاقات کے اگلے روز مقدمہ سماعت کے لیے مقرر کیا گیا۔ جسٹس سردار طارق مسعود نے مزید کہا کہ بینچ کی تشکیل کے حوالے سے کوئی مشاورت بھی نہیں کی گئی۔ پوچھا کہ کیا سالوں سے زیر التوا مقدمات میں درخواست گزاروں کے چیف جسٹس سے ملنے کی اجازت ہوگی؟ جسٹس سردار طارق نے کہا کہ پینما کیس اس وجہ سے سنا کہ 5 رکنی بینچ اسے قابل سماعت قرار دے چکا تھا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے نوٹ میں کہا کہ کچھ عرصے سے بینچ کی تشکیل کے لیے متواتر ایک مخصوص پیٹرن نظر آ رہا ہے۔ چند معزز ججز کے اسپیشل بینچ بنائے گئے۔ فل کورٹ کی عدم تشکیل سے اس عدالت کی اتھارٹی اور فیصلوں کی قانونی حیثیت متاثر ہو رہی ہے۔ حالیہ معاملے کی آئینی حیثیت اعلیٰ ترین عدالتی جانچ کا تقاضا کرتی ہے۔ میاں محمد نواز شریف کو نااہل کرنے کا فیصلہ عدالتی فیصلے سے پہلے ہی ہو چکا تھا۔ عدلیہ کو صرف استعمال کیا گیا۔ تحریک انصاف کے رہنما اور ماہر قانون حامد خان کی کیپٹل ٹاک میں گفتگو۔ کہا کہ نواز شریف سمجھتے تھے کہ وہ عدلیہ کو ہینڈل کر لیں گے مگر انہیں بعد میں احساس ہوا کہ ایسا نہیں ہو سکے گا کیونکہ معاملات ان کے ہاتھ سے نکل چکے تھے۔ انہیں نااہل کرنے کا فیصلہ کہیں اور ہو چکا تھا۔ چیئرمین تحریک انصاف کو لوگوں کی پہچان نہیں ہے۔ آج دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو کر سب سامنے آ چکا ہے۔ سویلین کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف آئینی درخواستوں کا کیس۔ سپریم کورٹ نے 22 جون کو پہلی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ 9 رکنی بینچ کے آرڈر پر 7 ججز نے دستخط کیے۔ تحریری حکم کے ساتھ ویب سائٹ سے ہٹایا گیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا نوٹ بھی شامل۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ چیف جسٹس کو 17 مئی کو 5 صفحات پر مشتمل جواب ارسال کیا۔
نشاندہی کی کہ مقدمات کی سماعت کے لیے بینچ کی تشکیل چیف جسٹس اور 2 سینئر ججز پر مشتمل کمیٹی کرے گی۔ اس قانون پر عمل نہیں کیا گیا کیونکہ عدالت عظمیٰ نے قانون کو جنم لینے سے پہلے ہی معطل کر دیا۔ جسٹس فائز عیسیٰ نے مزید کہا، معزز چیف جسٹس نے مجھے ایک مخمصے میں ڈال دیا ہے۔ مخمصے سے اسی وقت نکلا جا سکتا ہے جب اس قانون کے خلاف درخواستوں پر فیصلہ کریں یا حکم امتناع واپس لیں۔ چیف جسٹس بندیال نے تمام ضروری معاملات اپنی مرضی یا چیدہ اہلکاروں کے ذریعے چلائے۔ ججوں کی فل کورٹ میٹنگ تو نہ بلائی لیکن درخواست گزاروں اور ان کے وکلاء کو ترجیح دی۔ ایکٹ سے متعلق درخواستوں کی سماعت کرنے والے بینچ کی سربراہی چیف جسٹس کر رہے ہیں۔ پوری قوم کی طرح میں بھی منتظر ہوں کہ فیصلہ جلد ہو۔ مسئلے حل ہو گئے، ڈیفالٹ کا خطرہ اب ختم ہو گیا ہے۔ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی جیو نیوز کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو، کہا شہباز شریف نے اپنا سیاسی سرمایہ داؤ پر لگایا ہے۔ اتنی مرتبہ ایم ڈی آئی ایم ایف سے ملنا، فون کرنا، اگر یہ نہیں ہوتا تو شرمندگی ہوتی۔ آج جب یہ ہو گیا، شہباز شریف ہیرو بن گئے تو ملک بھی بچ گیا۔ اس حکومت نے اپنا کام کر لیا، اگلی حکومت کو بھی کام کرنا ہوگا۔ موڈیز کے بعد ایک اور عالمی ریٹنگ ایجنسی فچ نے بھی آئی ایم ایف معاہدے کے باوجود پاکستان کی معیشت پر خدشات کا اظہار کر دیا۔ ریٹنگ ایجنسی فچ نے کہا ہے کہ پاکستان کو قرضوں کی ادائیگی اور معاشی بحالی کے لیے آئی ایم ایف فنڈنگ کے علاوہ بھی فائنینسنگ درکار ہوگی۔ اگر کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ دوبارہ بڑھتا ہے تو آئی ایم ایف فنڈنگ بھی ناکافی ثابت ہوگی۔ گزشتہ روز موڈیز نے کہا تھا کہ پاکستان کے نئے آئی ایم ایف پروگرام میں جانے کی بات انتخابات کے بعد ہی واضح ہوگی۔ 9 مہینے کے پروگرام میں پاکستان کو آئی ایم ایف کا مکمل $3 ارب فنڈ ملنا غیر یقینی۔ آئی ایم ایف معاہدے سے معیشت ٹھیک نہیں ہوگی۔ 15 مہینے میں معیشت کا انجر پنجر کیا گیا۔ تحریک انصاف کے اسد عمر کی میڈیا سے گفتگو، حماد اظہر نے کہا ہے کہ حکومت روز ڈالر کا نیا ریٹ میڈیا پر چلاتی ہے لیکن مارکیٹ میں ڈالر ہی نہیں ہے۔ پروپیگنڈے کے زور پر معیشت نہیں چلتی۔ یہ بتائیں امپورٹ کب کھولنی ہے اور کتنا ڈالر آؤٹ فلو اس سے متوقع ہے۔ بجلی صارفین پر 32 ارب روپے کا اضافی بوجھ ڈالنے کی درخواستوں پر سماعت آج ہوگی۔ کے الیکٹرک نے فی یونٹ بجلی $1.49 اور ڈسکو صارفین کے لیے فی یونٹ بجلی $2.05 مہنگی کرنے کی درخواست کر رکھی ہے۔ نیپرا مئی کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے لیے سماعت کرے گا۔ گزشتہ روز نیپرا نے تیسری سہماہی کے لیے ایڈجسٹمنٹس کی مد میں بجلی کی قیمت میں $1.25 فی یونٹ اضافے کی منظوری دی تھی۔ اطلاق کے الیکٹرک صارفین پر فی الحال نہیں ہوگا۔ حکومت کا جمعے کو یوم تقدیس قرآن منانے کا فیصلہ، ملک گیر احتجاج ہوگا۔ وزیر اعظم کی تمام جماعتوں سمیت پوری قوم سے احتجاج میں شریک ہونے کی اپیل۔ شہباز شریف نے کہا پوری قوم ایک زبان ہو کر شیطانی ذہنوں کو پیغام دے گی۔ جمعرات کو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے کا بھی فیصلہ۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں سویڈن کے واقعے پر قومی لائحہ عمل بنایا جائے، مشترکہ قرارداد منظور کی جائے۔ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی پر پاکستان کی درخواست پر اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کا اجلاس طلب۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو جواب، کہا سفارتی پوائنٹ اسکورنگ کے لیے دہشت گردی کو ہتھیار بنانے کا سلسلہ روکنا ہوگا۔ ساتھ ہی خبردار کر دیا کہ مذہبی اقلیتوں کو مقامی سیاسی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ بھارت میں شنگھائی تعاون تنظیم کے 23ویں سالانہ سربراہی ورچوئل اجلاس سے خطاب، کہا دہشت گردی چاہے انفرادی حیثیت میں ہو، معاشرتی سطح پر ہو یا ریاستی سطح پر کی جائے، اس کا بھرپور مقابلہ کرنا ہوگا۔ دہشت گردی اور انتہا پسندی کے کئی سروں والے افریت سے پورے عزم کے ساتھ نمٹنا ہوگا۔ ریاستی دہشت گردی میں معصوم لوگوں کا قتل انتہائی قابل مذمت ہے۔ عالمی برادری کو مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی کے خلاف آواز اٹھانا ہوگی۔ عالمی امن کے لیے حق خود ارادیت کو یقینی بنانا ہوگا۔ زیر حراست 3 ڈاکو اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک۔ ادھر میاں والی میں خاتون سے زیادتی کے الزام میں ایڈیشنل ڈیپٹی کمشنر گرفتار، مقدمہ درج۔ کسی کو فائدہ پہنچانے کے بدلے تحائف لینا دینا جرم قرار۔ چیئرمین نیب کو مقدمے میں سے کسی شخص کو وعدہ معاف گواہ بنانے کا اختیار بھی دے دیا گیا۔ نیب ترمیمی آرڈیننس کی تفصیلات آ گئی۔ مقدمہ جھوٹا بدنیتی پر بنایا جانا ثابت ہونے پر مقدمہ بنانے والے کو 3 سال تک قید ہو سکے گی۔ وعدہ معاف گواہ نے کوئی بات چھپائی تو اس کی معافی منسوخ کر دی جائے گی۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی ہوابازی کا اہم اجلاس کل طلب۔ سول ایویشن اتھارٹی کے پائلٹ لائسنس کا معاملہ ایجنڈے میں شامل۔ قائمہ کمیٹی نے پی آئی اے ملازمین کی تعداد، تعلیمی قابلیت اور پوسٹنگ کی تفصیلات بھی مانگ لی۔ جعلی ڈگریوں پر بھرتی ملازمین کی تفصیلات اور انتظامیہ کے ایکشن کی تفصیلات بھی طلب۔ جنرل ضیاء الحق کے ہاتھوں ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹنے کا دن۔
5 जुलाई 1977 को उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने वज़ीर आज़म भुट्टो को इलेक्शन फ्रॉड के नाम पर इक़्तिदार से बाहर कर दिया था। सियासी मुखालिफ मोहम्मद अहमद कसूरी के कत्ल का मुतनाज़ा मुकदमा चलाया गया और मुंतखब वज़ीर आज़म को सुप्रीम कोर्ट ने सजाए मौत सुना दी। पीपल्स पार्टी के बानी और साबिक वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को 1979 में फांसी दे दी गई थी। स्टेट बैंक ने बैंकों को आमदन के बराबर डॉलर्स की एलसीज खोलने की इजाज़त देने पर इत्तेफाक कर लिया है। बैंक जितने डॉलर्स कमाएंगे उतनी मालियत की एलसीज खोल सकेंगे। इस फैसले का सर्कुलर जारी किया जाएगा। स्टेट बैंक सूरत हाल की निगरानी करेगा। गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर जमील अहमद ने कहा कि सहूलत नहीं थी, इसलिए दरामदात को काबू किए रखा, आगे बिजनेस को बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे। हैदराबाद में शहरियों को पीने के साफ पानी की फरहमी मसला बन गई। ज्यादातर आरओ और वाटर फिल्टरेशन प्लांट हुकूमती अदम तवज्जही के सबब गैर फ़आल। प्लांट्स में नस्ब नलके तक चोरी कर लिए गए। खातून की जान बचाने पर ब्रिटिश पाकिस्तानी के लिए आला एजाज। हम्माद यूसुफ मिर्जा ने दिलबर्दाश्ता खातून को पुल से छलांग लगाकर खुदकुशी से रोका था। इंसानियत की खिदमत पर बरतानिया के बादशाह चार्ल्स की जानिब से हम्माद मिर्जा को ब्रिटिश एम्पायर मेडल से नवाज दिया गया। हम्माद यूसुफ मिर्जा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद असलम मिर्जा के पोते और शहीद कैप्टन इस्लाम अहमद खान के नवासे हैं। टाइटन खराब हुई तो ओशन गेट कंपनी के सरबराह ने कहा, सो जाओ कुछ नहीं होगा। 2 बरस पहले टाइटन की सयाहत करने वाला शख्स का इंकशाफ। जेडन पैन ने बताया कि सफ़र शुरू होने के 2 घंटे बाद ही बैटरी खराब होने से टाइटन बहरे ओकियानूस की तह में 24 घंटे फंसी रही थी। स्टॉकटन रश ने तस्लीम किया था कि एक बैटरी ख़राब होने की वजह से टाइटन सतह समंदर पर वापस नहीं जा पा रही थी, मगर खुशकिस्मती से हाइड्रोलिक्स की मदद से वज़न गिरा लिया गया था और टाइटन वापस ऊपर आ गई थी। पिछले महीने टाइटन के हादसे में टाइटन सरबराह और पाकिस्तानी ताजिर शहजादा दाऊद समेत 5 अफराद मारे गए थे। टाइटन के सरबराह की पिछले साल की वीडियो भी सामने आई है, जिसमें वो एतराफ़ कर रहे हैं कि एक मिशन के दौरान आबदोज़नुमा से गैर मामूली आवाज़ सुनाई दी थी, मगर उन्होंने उसे आम बात कहकर नज़रअंदाज कर दिया था। पीसीबी ने गलती से आईसीसी इजलास में नामजद कर दिया था। ज़का अशरफ की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। पीसीबी ने ज़का अशरफ का नाम आईसीसी इजलास के लिए नामजद करने के बाद हटा दिया था। ज़का अशरफ ने कहा, इजलास में शिरकत करने का ताहाल कोई फैसला नहीं हुआ। आईसीसी का सालाना इजलास 9 से 16 जुलाई तक जनूबी अफ्रीका के शहर डर्बन में होगा। लाहौर में सुबह सवेरे मूसलाधार बारिश। मिस्टर टाउन में सबसे ज़्यादा 72 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। गुजरावाला, शेखुपुरा, कसूर, जहलम, शकरगढ़ और लिया समेत पंजाब के दीगर शहरों में भी तेज़ बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मुल्तान में भी बारिश ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। मालाकंड और गिरदोनवाह में बादल जमकर बरसे। मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर में रात भर से हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी। पहाड़ी नदी नालों में पानी का बहाव बढ़ गया। दरिया नीलम और जहलम में पानी की सतह बुलंद। महकमे मौसमियात की आज इस्लामाबाद, फैसलाबाद और पेशावर में भी मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा है। सिंध, सूबा बलूचिस्तान में मौसम गर्म और खुश्क ही रहेगा।